بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل اور برتر اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود آب زمزم کا یہ بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعے کھودی گئی کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے، بلکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ ثابت فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر صحرا سے پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے بھی زائد ہوئی تو بہت واز اور منتوں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اپنے لگتے جگر اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو دور عرب کے ایک بیابان صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ انسانی آبادی تھی اور نہ غذا کا انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو بی بی ہاجرہ جو اب تک شام کے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھیں، اللہ کا حکم سنتے ہی بنا کچھ سوچے تیار ہو گئیں۔ انہیں اللہ پر یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور قرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ ہے مکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے آب و بیابان صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس خدا نے ہمیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دوں، وہی خدا تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا معصوم بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھیں اور تپتے صحرا کی گرمی اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کی شکم دودھ سے سوکھ چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے تلملانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگیں۔ جب آپ دور سے بیابان کی طرف دیکھتی تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا تھا، لیکن جب قریب پہنچتی تو وہاں سورج نکلتا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑی، مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا۔ لہٰذا اس بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور جب بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلے زمین پر ایڑی رگڑ رہے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کے چاروں طرف آثار بنانے کے لیے مٹی اور پتھروں کو جمع کرنے لگیں۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا، زمزم، یعنی رک جا رک جا، اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود بھی سراب ہوئیں اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی اولادوں میں سے بنی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔